बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज़, एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम बात आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ, और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि जी वाकई अहमियत की हामिल है, बल्कि बहुत अहमियत की हामिल है। बात ये है कि हम वक्तन फ़वक्तन जो है परेशानी के अंदर मुब्तला तो हो ही जाते हैं, कौन नहीं होता। इससे बचा हुआ कोई भी नहीं है, इससे बचा हुआ कोई भी नहीं है। और बाज़ औक़ात ना सिर्फ परेशानी बल्कि हम किसी बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, इससे बचा हुआ भी कोई नहीं है। कोई इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझ पे परेशानी नहीं आती। कोई इंसान ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझ पे परेशानी तो आती ही होगी, लेकिन मैं किसी बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला नहीं होता। कोई इंसान ये नहीं कह सकता। इंसान के वसाइल कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, इंसान की पावर्स नाम नहाद या जेनुइन उस झंझट में नहीं पड़ते। एक इंसान की पावर्स कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, मगर एक इंसान इस बात से एक इंसान को कोई एक्सेप्शन हासिल नहीं है, कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। और फिर मैं, चूँकि मेरी बात तो ज़ाहिर है मेरे जैसे आम लोगों के लिए है, वही बात मेरी सुनते हैं, तो हम तो बिल्कुल भी इससे हमें इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अब बात सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करते हैं जब हम किसी मुश्किल के अंदर होते हैं, जब किसी बड़ी मुश्किल के अंदर होते हैं और समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं, तो हम क्या करते हैं? हम अल्लाह को रुजू करते हैं ना, और करना भी चाहिए। हमारा क्रिएटर है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। हमें अल्लाह की तरफ से हम भेजे गए, अल्लाह की तरफ हमने लौट के जाना है। यहाँ पे हमारा जो क़याम है ये तो बड़े मुख्तसर मुद्दत के लिए है। हमने सारे अपने कामों का जाके हिसाब भी देना, सारे अहम कामों का हमने हिसाब भी देना। नेकी की हमारे काम आएगी, बुराई की तो हमारे गले पड़ेगी। अब हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम दुआ करते हैं, मेरे रब मेरी मदद फरमा, मेरे रब मेरी मदद फरमा, मेरे रब मेरी मदद फरमा, मेरे रब मेरे मालिक मेरे खालिक मुझे इस मुश्किल से निकाल। क्यों जी? हम करते हैं। इंसान है तो करते हैं, मुस्लिम बिलीवर हैं तो हम करते हैं। हम कैसे उससे बचेंगे? हम ये भी चाहते हैं कि हमारी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को, हमारी कह लें कि इन मनाजात को खालिक व मालिक हमारी इन सप्लीकेशंस को कबूल फरमा ले। चाहते हैं ना? क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए से हम कह लें कि हमें यकीन हो कि मेरा रब मेरी मदद फरमाएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मदद करना, किसी इंसान को किसी मुश्किल में से निकालना, क्या मानी रखता है? कोई एक स्प्लिट सेकंड भी नहीं लगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर करना हो तो देखें, अब हम कोई ऐसा तरीक़ा है कि हम खालिक मालिक राज़िक से हमें यकीन हो कि मेरा रब हमारी मदद फरमाएगा। यस, देयर इज़ वन। ये ज़रा फिर ताज्जुब हो रहा है कि जी आप कैसे इस बात को कह सकते हैं गारंटी के साथ। मैं आपके सामने बात करूँगा तो फिर आप मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अब मुझे याद करो मैं आपको याद करूँगा। अल्लाह फरमाता है ना, इसके स्पिरिट्स हम नहीं जान पाए, इसके हम जो मानी लेते हैं वो मानी इसके हैं नहीं। जो मानी यहाँ से हम अख़ज़ करते हैं वो मानी इस तरह से बात है नहीं। हम कहते हैं हम कभी कभार अल्लाह का नाम ले लें, अल्लाह को सजदा कर लें, नमाज़ पढ़ लें 5 वक़्त की, तो हम ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। नमाज तो फ़र्ज़ है ना। मुझे इनकी अहमियत से इनकार नहीं है। नमाज की अहमियत से कौन ज़ी शऊर इंसान मुसलमान इनकारी हो सकता है? तहज्जुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जी जब आप उस वक़्त अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी हो तो फिर इंसान अपनी नींद को थोड़ा, अपने आराम को थोड़ा करे ना, सेक्रीफाइस हम करें, मैं भी करूँ। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे।
تو ہم تو وقت پہ نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے بڑی بات ہے. ہمارا پرابلم تو یہ ہے کہ ہم فرض نمازوں کو بھی وقت پہ اور ڈھنگ سے ہم وہ بھی پڑھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے. آگے کامیابی کس حد تک ہوتی ہے، ہم کوشش اتنی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں بس جا کے جی بڑا ہم نے احسان کر لیے، بڑا ہم نے کوئی تیر مار لیے کہ جی ہم نے جا کے اللہ کو سجدہ کر کے 5 وقت آگے کوئی کچھ نہیں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہم اس کی قدر تو ہمیں بعد میں آئے گی. بہرحال اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ایک بات ہے کہ جس بات کو کر لینے سے ہمیں یہ بات گویا کہ ہمیں انشاءاللہ لازم خالق مالک رازق کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے گی. وہ ہے وَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تو مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد کروں گا. اس کے معنی میں کچھ یوں لیتا ہوں، سجدہ کرنا تو وہ تو اپنی جگہ پہ فرض ہے، چھٹکارا ہی نہیں ہے. اگر جیسے ہم یاد کرتے ہیں اللہ رب العزت کو دکھ میں پریشانی کے اندر کرتے ہیں نا، اگر ہم اللہ کو خوشی میں یاد کریں، خوش ہوں کوئی دکھ نہیں ہے، جتنے زیادہ خوش ہوں اتنا اللہ کو سجدہ کریں. اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے کام آئیں، اپنی جیب سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، ہر اعتبار سے اپنی اللہ کو سجدہ کریں، شکر اللہ کا ادا کریں. خوشی دینے والا وہی ہے، خوشی نہ دیتا تو پھر اللہ نہ دیتا تو کون مجھے دلا سکتا تھا. اللہ رب العزت مجھے خوشی نہ دینا چاہتا تو کون دلا سکتا تھا؟ کوئی دلا سکتا تھا؟ کوئی نہیں دلا سکتا تھا، نو بڈی. تو شکر اللہ کا ادا کریں خوشی میں، شکر اللہ کا، خوشی میں اللہ کو یاد کریں. میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، تیرا شکر. اور مانے کہ میرے رب کی دیوی ہے، میرا رب نہ دیتا تو میں نہیں لے سکتا تھا. اور نارمل ہوں، نہ خوشی ہے نہ غم ہے، پھر بھی اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کریں فرض نماز کے ذریعے، اللہ کو یاد کریں اپنے معاملات کو صحیح رکھ کر کے. کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ بددیانتی کر سکتے ہیں، آپ گڑبڑ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کرتے نہیں، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے رب، میرا خالق، میرا مالک ہے، میرا ایک خالق ہے، مجھے یہ کسی نے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے لوٹ کے اس کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے کاموں کا حساب، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. تو یہ جو ہے خوشی میں اللہ کو یاد کرنا جو ہے، اور نارمل حالات کے اندر جب پریشانی نہ ہو تو اللہ کو یاد کرنا جو ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم نے خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اگر ہم نے نارمل حالات میں پریشانی سے پہلے ہم نے اللہ کو یاد نہیں کرا تو اللہ نہیں سنے گا. میں یہ بات قطعاً نہیں کہہ رہا، قطعاً نہیں کہہ رہا. خالق جو ہے وہ ہمارا مالک ہے، جو ہمارا ہے وہ غفور الرحیم ہے. اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں، لیکن جو غفور الرحیم ہونے کی جو صفت ہے وہ تمام تر صفات پہ حاوی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی وَاذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں آپ؟ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں؟ خوشی میں اللہ کو یاد کریں نارمل حالات میں. اب آپ یہ دیکھیں نا، اب آپ ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ صرف آپ کو ضرورت کے وقت ہی کال کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ضرورت کے وقت کال کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یار کوئی نہیں، چھوڑیں، مطلب نہ ہو تو بات ہی نہیں کرتا آپ سے. تو آپ کی جو ہے بکس میں وہ کہاں پہ اس کا کیا مقام ہوگا؟ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو ہر صورت میں یاد کرتا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، نارمل ہو، وہ ہر صورت میں آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے. تو اب یہ کیسا آپ کو بندہ لگے گا؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ جب اس کو ضرورت ہوگی تو آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ اس کے کام آنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک بندہ جو خوشی میں آپ کو یاد کرتا ہے، جو پریشانی نہ ہو، مطلب نہ ہو، پھر بھی آپ سے رابطے میں رہتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کو اپنا گہرا دوست سمجھتا ہے. اب جب اس انسان کو ضرورت پڑے گی تو کیا آپ اس کے کام نہیں آنا چاہیں گے؟ اگرچہ اللہ اور انسان کا کوئی موازنہ نہیں ہے، میں کہتا نہ کوئی بنتا ہے، ہم مخلوق ہیں.
اللہ خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق کا اعلیٰ ترین مخلوق بھی ہو نا، اس کا بھی اللہ سے کوئی، ہم تو کس باغ کی مولی ہیں، انبیاء کرام کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، مخلوق ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، تبھی ہم اللہ کی قربت حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ بھی اس سمت میں زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، بات یہ ہے وَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت آپ کو یاد کرے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالق مالک رازق میرا جو ہے مشکل وقت میں مجھے اللہ رب العزت کی جو ہے وہ مدد حاصل رہے، تو بھائی اس کا ایک طریقہ ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے وَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ میں اللہ کو یاد کروں گا اللہ مجھے یاد کرے گا، میں خوشی میں بھی اللہ کو یاد کروں گا، پریشانی میں بھی اللہ یاد کروں گا، میں ہر صورت ہر قیمت کے اندر اللہ کو یاد رکھوں گا، اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے بھی یاد رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، پھر جب میں اللہ کو پکاروں گا اور نہیں بھی پکاروں گا، دونوں صورتوں میں اللہ کو پکاروں گا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں پھر اللہ کو پکاروں گا، میں اپنے معاملات کو اپنی پریشانی کو اللہ کے سپرد کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔